ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں زرعی فصلات میں جنگلی سور اور چوہوں کے نقصانات کے حوالے سے اور ان کا تدارک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. شاہد صاحب ہمیں بتائیں کہ جو چوہے مار دوائی ہے اس کو کس طرح سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. یہ زہریلی دوائی ہوتی ہے جیسے کہ ابھی آپ نے کہا, تو اس کو آپ کس طرح سے استعمال میں لاتے ہیں؟ اس کی اس طرح اگر شروع کرتے ہیں اس سے زنک فاسفائٹ سے, جو کہ عام طور پر یہاں ملتی ہے اور ہمارے کسان بھائی اس سے اچھی طرح واقف ہیں اور اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. اس دوائی کی خاصیت کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے کہ اس دوائی کو جب کانٹیکٹ, جب اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے ہوا میں موجود نمی سے یا کسی بھی نمدار پانی یا کوئی اسی طرح سے اس کے ساتھ عمل ہوتا ہے, موئسچر کے ساتھ عمل ہوتا ہے, تو اس میں سے ایک گیس فاسفین نکلتی ہے. یہی وہ زہریلا اس کی خاصیت ہے. اگر وہ ان کو کھلانے سے پہلے ہی خارج ہو جائے تو یہ پیچھے خالی ایک پاؤڈر رہ جاتا ہے جس کا اثر نہیں ہوتا, اور اکثر یہ شکایت کسانوں سے سننے میں ملتی کہ دوائی اثر نہیں کرتی, کیونکہ یہ جو پیسٹیسائڈ ڈیلر ہیں ہمارے حضرات, وہاں سے دوائی لے کے گاؤں میں جو فارمر کسان تک پہنچتی ہے, وہ ایک عام وہاں پہ جو ہر چیز بیچ رہا ہوتا ہے, کریانہ اسٹور والا بیچ رہا ہوتا ہے, وہیں اس نے رکھی ہوتی ہے اور یہ اس نے کھلی رکھی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہوا میں نمی کی سے اس کا کانٹیکٹ ہو کے اس میں سے. تو شاہد صاحب یہ جو چوہے مار زہر ہیں ان کو محفوظ کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ان کو ہمیشہ رہائشی کمروں سے دور اور ایک گودام میں تالا بند اس تالے میں رکھنا چاہیے, اور خشک جگہ کے اوپر ہوا بند ڈبوں یا جاروں میں یا پلاسٹک کی تھیلیوں میں اس کو رکھنا چاہیے, اور کسی ذمہ دار شخص کے پاس اس کی چابی ہونی چاہیے. صحیح. تو حادثاتی جو صورتحال اگر کبھی پیش آ جائے تو کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ ایک تو سب سے پہلے کہ آپ کو جو بھی چیز کو کیمیکل استعمال کرتے ہیں, زہر استعمال کرتے ہیں, اس کا نام معلوم ہونا چاہیے. اچھا. جو ہی ایسی کہ اب زنک فاسفائڈ کی صورت میں خدا نہ کرے کسی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا ہے تو اس کا اس زہر کا کوئی پتہ نہیں ہے, اور اس لیے فوراً اس کو اسپتال شفٹ کرنا چاہیے اور اس کو وامٹنگ کی اس کو کیل دلانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ڈاکٹر کو اس کا نام ضرور بتانا چاہیے کہ یہ دوا جو ہے, یہ دوائی ہے یا زہر اس نے کھا لیا ہے. دوسری جو دوائی ہے راکومل اور بروڈیفا, دونوں کا ایک ہی عمل ہے, وہ ہے کہ وہ جسم کے میں عام طور پہ جب کٹ لگتا ہے تو خون بہہ جاتا ہے تو کچھ دیر پر جم جاتا ہے. یہ جو دوائیاں ان کو کہتے ہیں انگلش میں اینٹی کوگولنٹس, یعنی اس جمنے کے عمل کے ساتھ یہ انٹرفیئر کر کے اس میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں, اور اسی وجہ سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے, خون بند نہیں ہوتا, اور یہ جسم کے اندر چھوٹی چھوٹی جو شریانیں ہیں ان کو پھاڑ دیتی ہیں, جس کی وجہ سے اس میں خون بہنے سے آہستہ آہستہ جانے کی موت پڑ جاتی ہے. اور یہی عمل اگر خدا نہ کرے حادثاتی طور پر ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور یہ ڈاکٹر کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس میں یہ نام ہے, اس دوائی یہ زہر سے. تو شاہد صاحب کوئی پیغام جو کسان بھائیوں تک آپ پہنچانا چاہیں اس پروگرام کے توسط سے؟ جیسا کہ میں پہلے بتایا ہے کہ PARC نے بہت محنت کے ساتھ جو طریقہ کار اس کا وضع کیا ہے وہ بہت ہی مؤثر ہے, اور ہم نے اس کو بار بار آزمایا ہے, اور اس کو میرا پیغام اس سلسلے میں کسان بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ اس کو انفرادی طور پر استعمال کرنے کی بجائے, آزمانے کی بجائے, اس کو جب تک اجتماعی طور پر اس کو نہیں, اس تدارک کے عمل کو شروع نہیں کیا جاتا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اس میں درخواست کروں گا کہ ذمہ داروں کی انجمنیں وہ اس سلسلے میں آ گئی ہیں کہ ایک مربوط باہمی ان کے اشتراک سے یہ پروگرام ان کے تدارک کا مہم کی صورت میں جب تک چوہوں کا بھی اور جنگلی سوروں کا بھی یہ جب تک مہم کی شکل میں شروع نہیں ہوتا اور بیک وقت
काफ़ी बड़ी तादाद में जानवर की हलाकत नहीं होती, इलाके को फैलाती है। और इस सिलसिले में अगर इसकी मिसाल में देना चाहूँ कि ज़िम्मेदारों के खुद ही ग्रुप ने यहाँ हमारे, जब हमने उनको तरबियत दी तो उन्होंने काला चिट्टा पहाड़ है, यहाँ पे लालू बंगला है, फिर यहाँ पे नाड़ा है, ठट्ठा है, बड़ियाँ है। इस इलाके में जब हमने उनको बताया कि ये तरीक़ाकार है तो उन्होंने बड़ी मेहनत से और बड़े शौक़ के साथ इसको शुरू किया। और खुद उनकी ज़ुबानी उन्होंने बताया कि सैकड़ों की तादाद में, ख़ास तौर पे नाड़ा में 500 के करीब हमने खुद मारे हैं, यानी कम वक्त में इतनी तादाद। बहुत अच्छी प्रोग्रेस। और उसमें एक रोल जो है एक बंदे ने प्ले किया है जिसका नाम मैं पसंद करूँगा, वो वहाँ का स्कूल टीचर है, दोस्त मोहम्मद अवान, उसने लीड रोल प्ले किया और हमने किया। और इसी तरह हम चाहेंगे PRC का तावन तमाम किसानों के लिए इस सिलसिले में हम हाजिर हैं उनकी खिदमत के लिए। और अगर कोई भी मसला इस सिलसिले में दरपेश हो तो हमसे रब्ता करें तो हम उनको पूरी मालूमात और तकनीकी तावन देने के लिए। बहुत शुक्रिया शाहिद मुनीर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आज हमने बात की जंगली सूअर और चूहों के हवाले से जो फसलों को नुकसान पहुँचाती है उनका तदारुक किस तरह से किया जाता है। शाहिद मुनीर साहब ने वाज़ेह किया कि जहरों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल के और भी नुकसानात हैं, उनको भी ज़ेरे नज़र रखना होगा। और किसान भाइयों को ये अपील है कि एक मुहिम के तौर पर अगर हम इस चैलेंज को लेंगे तो ही हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद।